أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله مولانا العظیم۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آج کی جو آیت ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اس میں اللہ کی شان احاطہ علمی کا بیان ہے۔ احاطہ علمی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اچھا یہ رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ یہ کچھ دو آیتیں پہلے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رسم بد کا بیان کیا ہے، مشرکین کی۔ وہ رسم بد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے لیے تم لوگوں کے لیے رزق نازل کیا ہے آسمان سے پاکیزہ، اس میں تم اپنی طرف سے حلال اور حرام بناتے ہو کہ اگر بت کے نام پر وقف کر دیا آپ انسان کھانا اس میں سے حرام ہو گیا، حالانکہ ہم نے وہ پاکیزہ رزق تمہارے لیے نازل کیا۔ حلال حرام کرنے کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ تم اللہ کی پاکیزہ چیزوں آج وہاں تھے کہ بت کے نام پر وقف ہے یا بچے وقف ہے یا اس کا دودھ وقف ہے یا مذکر اس کے لیے ہے مؤنث اس کے لیے ہے، بہت سی اس کی تفصیلات ہیں قرآن میں دوسرے مقام پر بھی۔ تو اس کا فرماتے قل ارأیتم کہہ دیجیے آپ نے تم نہیں دیکھتے ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے حلال طیب، وجعلتم منہ حراما وحلالا، تم ان میں سے حرام اور حلال بناتے ہو۔ اللہ نے سارا پاکیزہ نازل کیا۔ دیکھو حلت حرمت کا زیادہ تر جو تعلق ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بعض وہ چیزیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہیں اور بعض وہ چیزیں ہیں جو ذات کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہوتی لیکن وصفاً حرام ہو جاتی۔ ذات کے اعتبار سے خنزیر اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، خون ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، بغیر ذبح کیا ہوئے جانور وغیرہ یہ سب ذات ان کی ذات حرام ہو جاتی۔ ایک وصفاً حرام ہوتا ہے کہ جیسے بطور رشوت کے بطور سود کے چیز لیتا ہے، تو چیز تو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے لیکن چونکہ بطور رشوت کا ہی تو حرام ہو جاتی ہے۔
جو چیزیں جس کا اناج ہے، پھل ہے، ان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام قرار دے سکیں سوائے وصفن۔ اب یہ کیا کرتے تھے، ان میں بھی حلت حرمت کی تقسیمات شروع کر دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تمہارے پاس کوئی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ام اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ پر افطرا اور جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون اللہ الکذب، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تم جو سوچ رہے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کرے گا اور ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ کہہ دیتے تھے یہاں بھی ہم مالدار ہیں وہاں بھی مالدار ہوں گے، یہاں ہم سردار ہیں تو وہاں بھی سردار ہوں گے۔ کیا گمان ہے تمہارے قیامت میں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، اگر پکڑنا چاہیں تو ایک لمحے کے اندر ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹ دیے رکھتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکر ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمیں باوجود نالائقی کے بھی ساری نعمتیں بھی عطا فرماتے اور ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کو سمجھ آ جائے گی توبہ کر لے گا اندر چل کر۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے احاطے علمی کا بیان کیا ہے۔ پہلے قدرتوں کا بیان ہے، اب احاطہ علمی کا بیان ہے کہ میرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ تو فرماتے ہیں وما تکون فی شان، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں ہو، شان سے مراد حال ہوتا ہے، فی شان آپ کسی بھی شان یعنی کسی بھی حال میں ہو، ما شانو کا ما حالو کا عربی زبان میں کہتے ہیں۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور جو آپ اس قرآن میں سے جب پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی آپ اس قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگوں اور تم بھی جب بھی کوئی عمل کرتے ہو، پہلے دو باتیں رسول اللہ سے متعلق ہے اور تیسری بات امت سے متعلق ہے کہ ہمارا محبوب کسی بھی حال میں ہے اور جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے، من ہو ضمیر قرآن کی لوٹتی ہے، وما تتلو من ہو، جب بھی آپ اس قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں، اور امت کی ولا تعملون من عمل، اور جب بھی تم کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا کیا کر رہے ہو، ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ اس تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں لگتے ہو، افاظ یفیض من کسی کام میں لگ جانا، کسی کام کو شروع کر لینا، کسی کام میں گھس جانا، جب بھی تم اس کام میں لگتے ہو اور اس کام کو کرتے ہو، اس وقت ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ابھی آگے بتلا رہے ہیں کہ وما یعزب عن ربک من مثقال، وما یعزب، اور غائب نہیں ہوتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اتنی ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ کی ذات سے غائب نہیں ہے۔ یعزب میں نا عزب کہتے غائب ہونا، اس لیے جس کے بیوی بچے دور چلے گئے ہوں اور اس کی نگاہوں سے غائب ہو تو اس آدمی کو بھی عزب کہتے ہیں، عزب، جو شادی نہیں کرتے اس کو بھی عزب کہتے ہیں، یعنی نہ کچھ شے کا غائب ہونا۔ وما یعزب، اور غائب نہیں ہوتا، اور ربی کا تیرے رب سے من مثقال، مانا وزن، ذرہ، ذرے کے جیسا وزن، ذرہ جو ہوتا ہے، ذرہ تو آدمی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ نہ بھی ہو تو یہ جب سورج نکل کر کھڑکی سے اندر آتا ہے تو اس وقت اس میں جو چیزیں نظر آتی وہ ذرات ہیں۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہر شے موجود ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے سب
یعنی اللہ تعالیٰ کا آئندہ جو چیزیں نہیں بھی ہوئی ان کا علم اور جو ہو گئی اور ہو رہی ہیں ان کا علم بالکل برابر ہے. یاد رکھو، ایک کام ہو رہا ہے اس کا علم اور آئندہ چل کر جو ہوگا اس کا علم بالکل برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. یہ فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے، فلاسفہ کی الہیات، فلسفہ جو ہے فلسفہ قدیم، اس میں الہیات کا باب ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق. تو کہتے ہیں اللہ کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کلیات کا علم ہے. قرآن نے آ کر ان کس نظریے کو بھی باطل کیا ہے. یہ بڑے بڑے فلاسفر افلاطون اور یہ بڑے بڑے جو تھے سب فلاسفر تھے، وہ کہتے کلیات کا علم ہے بس. اللہ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ تو علم ہے کہ انسان کھانا پینے کا محتاج ہے، لیکن جب کوئی کھا پی رہا ہے، میں کوئی چیز کھا رہا ہوں، آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، وہ کوئی چیز پی رہا ہے، اس کا علم نہیں. نعوذ باللہ. پھر عقلیں بناتے ہیں، عقل اول، عقل دوم، عقل عاشر تک یہ عقلیں ہیں دنیا میں جو ان چیزوں کو جانتی. اللہ تعالی نے اس آیت میں نفی کی ہے کہ جزیات کا بھی ہمیں علم ہے، کلیات کا بھی علم ہے. وما یعزب، نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے مثقال ذرۃ، ذرے کی مقدار بھی زمین اور آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے بڑا نہ چھوٹا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کھلی کتاب میں، مبین واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احاطہ علمی کے بعد اپنے دوستوں کی شان کو بیان کیا ہے. جس طرح پہلے دشمنوں کا بیان کیا ہے نا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو کیا دیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کوئی غم کریں گے. خوف مستقبل کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، مستقبل میں جو شے پیش آنی ہے اس کا خوف ہوتا ہے، اور غم اور حزن جو ہوتا ہے یہ ماضی پر ہوتا ہے. ماضی میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی غم پہنچا، اس کو انسان کو یاد آتا رہتا ہے تو انسان کا دل غمگین ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں، ملال جس کو کہتے ہیں، ملال اور حزن. فرمایا کہ میرے جو دوست ہیں ان میں دنیا میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے. دیکھو طبعی خوف اور طبعی غم الگ چیز ہے. ایک آدمی کو طبعی کسی چیز سے خوف آ جاتا ہے، لیکن وہ خوف ایسا اثر انداز نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے رگو ریشے کو پکڑ لے، وہ پھر زائل ہو جائے گا. جب تھوڑا توجہ کرے گا اللہ کی طرف تو زائل ہو جائے گا. اس طرح غم میں میرے شیخ فرماتے تھے دل کو غم پروف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے. غم آتا تو ہے اندر نہیں گھستا. اور آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم. وہاں تو یہ کیفیت بالکل کھلی ہوگی اور واضح ہوگی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست ہے کون؟ کون میرا ولی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ولی کی تعریف اللہ نے خود فرما دی کہ دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے، ایمان اور تقوی. جس درجے کا ایمان اور تقوی ہوگا اسی درجے کی ولایت ہوگی. شریعت کی اصطلاح میں اللہ کا ولی یہی ہے جو ایمان اور تقوی ہو اور خشیت الہی اور خوف اس میں خاص انداز میں پایا جائے، اور اللہ نے اس کے قلب کو اپنے اس تقوی اور ایمان کی برکت سے اپنی تجلیات اس کے قلب پر نازل فرمائے، وہ اللہ کا دوست ہے. پھر اس میں جو جو ترقی کرتا جائے گا اس میں قرب بڑھتا جائے گا. لہذا ہر مومن مسلمان جو ہے ایمان لانے کے بعد تقوی سے رہے تو ولی ہے وہ، لیکن اب درجہ وہ اس کے اندر ترقی پر ہے. جتنا ایمان میں کمال پیدا ہوتا جائے گا اور تقوی میں کمال پیدا ہوتا جائے گا وہ اللہ کا دوست بنتا جائے گا. لهم البشرى فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے. دنیا میں ایک تو وہی خوشخبری جو اوپر گزری، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اور دوسری خوشخبری فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہ الملائکہ، فرشتے اس کے ارد گرد فرشتے رہتے ہیں۔ اور تیسری وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے فرمایا الرؤیۃ الصالحہ، فرمایا اچھے خواب وہ دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی اچھے خواب دیکھے، یہ بشارت ہے دنیا میں ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے بندے کو کہ وہ اچھا خواب دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا مسلمان بھائی دیکھتا ہے اچھے خواب۔ یہ خواب جو ہے وہ بھی 46واں حصہ ہے، خواب 46واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ نبوت ختم ہو گیا، فرمایا لیکن اس کا جو ہے نا یہ رہ گیا، رویا صالحہ رہ گیا، نیک خواب اس میں سے۔ لیکن یہ مطلب ہے کہ کسی کو نیک خواب آیا تو وہ نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 46واں حصہ ہے پوری نبوت کے لیے، باقی 45 حصے بھی چاہیے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے یہاں پر بھی کہا کہ دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت ابھی باقی ہے۔ وہی ایک حصہ ہے، پورا ملا کر پھر ہی چیز بنتی ہے نا، ایسے تھوڑی ہے۔ اور خواب اچھا کسی کو بھی آ سکتا ہے تو پھر اس کو کیا نعوذ باللہ نبی مان لیں؟ اس لیے تو لہم بشرا فی الحیات دنیا، تو نیک خواب اچھے خواب یہ بھی بشارت ہے فی الآخر، اور آخرت میں بشارت، آخرت کی بشارت جنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت، قرآن میں بھی ہے، بشروں ربهم، اللہ ان کو بشارت دیتا ہے رضوان کی اور جنت کی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور وعدے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے دوستوں سے جو وعدہ کیا ہے ضرور پورا فرمائے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی، فوز العظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تو اپنے احاطہ علمی کا پہلے بیان کیا اور اللہ اپنے دوستوں کی حالت بیان فرمائی، شان بیان فرمائی، اب یہاں سے خاص رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو بھی بکواسات کر رہے ہیں یہ کفار رات دن بکواس کرتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ذلیل کرتے تھے مسلمانوں کو، باتیں کر کر کے روب ڈالتے تھے، نشانے دکھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام نہ کریں، ان کا پتہ بھی نہیں چلنا کہاں جائیں گے۔ ولا یحزن کا قولہم، ان کی باتیں تجھے غم میں نہ ڈالیں، یعنی پہلے تو اپنے دوستوں کہا کہ ان کو غم نہیں ہے، اور یہاں رسول اللہ کو خاص کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے غم نہ کریں گے، کہتے ہم مٹا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اب یہ رگڑا دیں گے تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے کہتے تھے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، جب اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ اپنے دوستوں کو اور آپ کو عزت دیں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ دلیل بیان کر دی غم نہ کرنے کی، غم نہ کریں اس لیے کہ ساری عزت ہمارے ہاتھ میں، یہ کہتے ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، یہ کون ہوتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ سمیع العلیم، سننے والا اور علم والا ہے، سن رہا ہے یہ کیا بکواسات کرتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے علم میں ساری باتیں، آپ کوئی غم نہ کریں۔ اور رسول اللہ کو تسلی دے دی اور ان کو دھمکا بھی دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ساری معاملات تو ہمارے ہاتھ میں، عزتیں تو ہم نے دینی، تم کون ہوتے ہو؟ الا سنو ان للہ من فی السماوات من فی الارض، سنو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں، جو زمین میں، جو آسمانوں میں فرشتے اور جو آسمانوں میں مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اٹکل پچو، بس اپنے گمان قائم کیے ہوئے ہیں، ظنی چیزیں، ظنی، کوئی یقینی چیز نہیں ہمارے پاس۔ تو دیکھو دنیا میں کسی یقینی ذرائع کا مل جانا بڑی نعمت ہوتی ہے، یقینی ذرائع، کیونکہ اس سے سب سے پہلا کام ہے تو انسان کو اطمینان قلبی ہو جاتا ہے۔ آپ پتہ چل جائے بھی یہ جو
آپ نے کہیں جانا ہے، یہ بس وہیں جا رہی ہے، اور یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ ادھر ہی جا رہی ہے، کیسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار سواری مل گئی، پہنچ جائیں گے۔ اور اگر تردد ہو کہ پتہ نہیں یار یہ پوری جاتی ہے یا راستے میں چھوڑتی ہے، انسان کو پریشانی رہے گی۔ تو یقینی ذرائع یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس جو سورسز اور ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے، وحی الہی، قرآن مجید اور وسلم کی ذات مبارک، یقینی ذرائع ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہے ان یتبعون وما یتبع الذین یدعون، اور وما یتبع الذین، اور یہ جو اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ شرکاء، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کرتے مگر اپنے گمان کی، بس ایک گمان قائم کیے ہوئے، ہمیں یہ دیتا یہ دیتا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے قابل۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے مگر وہ یخرسون، خرس کہتے ہیں اندازے اور گمان کر کی باتیں، اٹکل کی باتیں، قیاسی باتیں، اس کو خرس کہتے ہیں۔ خرس شریعت میں کہا جاتا ہے کہ باغ، لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ عشر دینے سے پہلی رات کو نا باغ کے اندر سے پھل اتار لیتے تھے تاکہ عشر صبح کم آئے، تو اس کے لیے شریعت نے حل نکالا، وسلم پہلی بھیج دیتے تھے ماہرین کو، اور اندازہ کر لیتے تھے بھائی اس میں جو پھل ہے تقریباً 10 من ہے، 10 من، لیکن اس پر عشر نہیں لیتے تھے، لیکن لکھ دیتے تھے اتنا تقریباً، اب اس کے آگے پیچھے ہو خیر ہے، لیکن اب بہت زیادہ فرق ہو تو پکڑ لیتے تھے بھائی تم نے چوری کی ہے، اس کو خرچ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک گمان کی چیز ہوتی ہے، اندازے کی چیز ہوتی ہے۔ انہم الا یخرصون، یہ نہیں ہے مگر قیاسی باتیں کرنے والے، گمان، اپنے گمانوں کے پیچھے چلنے والے، اٹکل پچو یہ کرتے ہیں۔ یتبعون الا الظن، یہ محض اپنے خیالات اور گمان کا اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ جو ہے وہ نہیں کر رہے مگر اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں، گمان کی باتیں کر رہے ہیں، قیاس آرائیوں کی باتیں کرتے ہیں، خرچ کہتے ہیں یخرصون۔ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ظن غالب بھی اس بات کا ہو کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ ظن تو بالکل ایک گمان سا ہوتا ہے انسان کو، دور سے کوئی چیز دیکھ لے اور گمان کر لی شیر ہے، یہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان آخری آیات میں پہلے اپنے تمام دوستوں بارے فرمایا انہیں کوئی غم نہیں ہے، اور یہاں خاص طور آپ کو فرمایا کہ ان کے باتوں سے آپ غمگین مت ہوں۔ تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور ان کفار کو دھمکایا بھی ہے، آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ انشاءاللہ ناکام ہونے والے نہیں ہیں، اور ان کو بھی دھمکایا ہے کہ یہ سب تمہاری جو ہے نا ساری یہ عزتیں بنائی ہوئی ایک دن ختم ہونے والی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔